السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان کے کردار کی تو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا ایران کا دورہ ہوا ہے۔ یہ عام نوعیت کا دورہ نہیں تھا بلکہ اس کے کئی اہم پہلو سامنے آئے ہیں جن پر عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ خاص طور پر یہ چیز بہت نمایاں رہی ہے کہ آرمی چیف ابتدا میں یونیفارم میں ایران پہنچے، لیکن جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ سوٹ میں نظر آئے۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے بلکہ سفارتی زبان میں ایک خاص پیغام ہوتا ہے۔ کسی آرمی چیف کا دوسرے ملک جانا اور وہ بھی مذاکرات کے لیے، یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے، کیونکہ ایسے موقع پر اکثر سول اور حکومتی نمائندے ہی بات چیت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا آرمی چیف ان معاملات میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ملاقات کے دوران جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک مثبت اور توانائی سے بھرپور ماحول دکھایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے نہ صرف اس ملاقات کو اہم قرار دیا گیا ہے بلکہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے، خاص طور پر خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر۔ اب اگر ہم امریکہ کے موقف کی بات کریں تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوڈ نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی بھی بات چیت یا رابطہ ہوگا تو وہ پاکستان کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ایک پل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر مذاکرات دوبارہ ہوتے ہیں تو اس کا ممکنہ مقام اسلام آباد ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اہم بات چیت مذاکرات پاکستان میں ہو چکے ہیں اور اب ایک بار پھر یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کا موقف بھی بڑا واضح ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاکستان کے وفد سے ملاقات کے بعد ایران یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ آئندہ مذاکرات کرے گا یا نہیں۔ یعنی ایران ابھی مکمل طور پر کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر قدم اٹھا رہا ہے۔ یعنی ایران اپنی شرائط پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ اب سیز فائر کی بات کریں تو شروع میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ اور ایران نے جنگ بندی کے لیے مزید 2 ہفتے بڑھانے کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، لیکن بعد میں امریکی حکام نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں ہوا۔ تاہم ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے جاری ہیں اور مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی معاہدے تک پہنچا جائے۔ اور اب ایک اور اہم خبر الجزیرہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف کے دورے کے دوران اس معاملے پر اہم بات چیت ہوئی ہے اور کچھ اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ ایران کا موقف یہاں بھی بڑا واضح ہے کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کا حق نہیں چھوڑے گا، البتہ اس کے لیول کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کس مقدار میں نیوکلیر پروگرام کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو لبنان کا ہے۔ ایران نے بڑا واضح کیا ہے کہ اگر خطے میں امن کی بات ہو رہی ہے تو لبنان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت لبنان میں اسرائیل کی جانب سے حملے جاری ہیں اور حزب اللہ کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ لبنان کو بھی سیز فائر میں شامل کیا جائے۔ امریکہ کی طرف سے بھی اس حوالے سے نرمی دکھائی گئی ہے۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق اگر لبنان اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو امریکہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورا خطہ ایک بڑے معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے، امن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اگر ہم آبنائے ہرمز کی بات کریں تو جو عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، تو ایران نے بھی ایک تجویز دی ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرے گا، خاص طور پر عمان کے قریب سے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ایران نہ صرف دفاعی بلکہ معاشی میدان میں بھی اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف مغربی میڈیا میں یہ خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ایران کے اندر قیادت میں تبدیلی کے بعد مزید سخت موقف اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر موجودہ قیادت کے بعد نئی قیادت آتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ سخت فیصلے لے سکتے ہیں۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے
کہ ایران نے خفیہ طور پر چین کا ایک جدید ترین جاسوسی سیٹلائٹ حاصل کیا ہے، جس کی مدد سے اسے خطے میں امریکی اڈوں کی مکمل معلومات حاصل ہوئی۔ اسی بنیاد پر ایران نے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس میں بھی بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اگر ہم خلیجی ممالک کی بات کریں، خاص طور پر UAE کی، تو وہاں بھی اثرات واضح نظر آ رہے ہیں۔ دبئی کی سیاحت متاثر ہوئی ہے اور مشہور برج العرب ہوٹل کو 18 ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ مرمت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اصل وجہ سیاحت میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عرب ممالک کو ہوا ہے، جبکہ ایران نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ مذاکرات کی میز پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے۔ آخر میں ایک اور اہم خبر ایران کے اندر سے سامنے آئی ہے کہ حکومت نے پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات عارضی طور پر روک دی ہے۔ اس کی وجہ بظاہر داخلی ضروریات بتائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالیہ حملوں میں ان کے صنعتی پلانٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ ادھر امریکہ میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں سینٹ میں صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کو فی الحال مکمل آزادی کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت ہے اور انہیں کسی بڑی سیاسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی مکمل اپڈیٹس۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اہم فیصلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔